آج بیل کی پونچھ پکڑ کر کھیتی باڑی کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کسان بن جائے. سب کا حال یہ ہے کہ ہمیں دنیا جمع کرنا ہے, دنیا جمع کرنا ہے. اور اس دنیا جمع کرنے کے چکر میں اس کی پوری عمر ختم ہو جاتی ہے, لیکن وہ حسرت پوری نہیں ہوتی, وہ حسرت پوری نہیں ہو پاتی. جتنی چیز کی تمہیں ضرورت تھی وہ تو حاصل ہو چکا تھا, لیکن اس سے زیادہ کی طلب میں ہم بھاگتے ہی رہے, بھاگتے ہی رہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ گھر نہ بنائیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اچھے کپڑے نہ پہنیں, سب کریں, لیکن کم از کم اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس دنیا کی کمائی میں اور اس کی طلب میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دین چھوٹ جائے, ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو میری محبت ہے اس میں کمی آ جائے. یاد ہے آپ کو ایک حدیث پاک, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بعد اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میری امت مشرک ہو جائے گی, کافر ہو جائے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے اس بات کا ڈر نہیں ستاتا کہ میری امت مشرک ہو جائے گی, کافر ہو جائے گی, مگر اس بات کا اندیشہ لگا رہتا ہے کہ میرے بعد تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی اور دنیا سمیٹتے سمیٹتے تم اللہ اس کے رسول کو بھول جاؤ گے. آج وہ حالات ہیں میرے عزیزوں, سب کے وہی حالات ہیں. اکثر کی بات میں کہہ رہا ہوں, میں جب بھی کوئی گفتگو کروں تو اس کو میری فضیلت بیان کرنے پر محمول نہ کریں کہ میں اپنی بڑائی بیان کر رہا ہوں. میرے عزیزوں, ان حالات کو بھی ہم دیکھ کر کے آئے کہ اندر جانے کے بعد ایک چیز دماغ میں گونجتی تھی, کیا بتلاؤں میں نے کیا کیا دیکھا. کھوٹا سکہ چلتے دیکھا, الٹی گنگا بہتے دیکھا, چھوٹے چھوٹوں کی بات تو چھوڑو, بڑے بڑوں کو ننگا دیکھا. اور حالات تو وہاں کے ایسے, یہ ساری چیزیں سکھا دیتی ہیں. اور پھر اس بات کا خیال آتا ہے کہ امت آج کن مسائل میں گھری ہوئی ہے, جبکہ طوفان اندر انتظار میں ہے تباہی کے لیے, انتظار میں ہے تباہی کے لیے. ہم جن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اس کو دیکھ کر کے پھر ڈر لگتا ہے. علماء کے مسائل, پیران اعظام کے مسائل, جماعتوں کے مسائل, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم کوٹ کچہری کے چکر کاٹتے رہتے ہیں, مسجدوں کے مسائل. لیکن جب کہ دشمن نے کہاں سے کہاں تک تمہارے لیے منصوبے بنائے ہیں, حیرت ہوتی ہے میرے عزیزوں. پھر وہ محاورہ ہے یا تاریخ ہے مجھے پتہ نہیں, لیکن ایک بات لگتی ہے کہ بغداد پر ہلاکو جب حملہ کرنے آیا تھا تو اس وقت سنا کہ علماء چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بحث مباحثے میں مبتلا تھے, جبکہ قوم کو انہیں اس بات کے لیے تیار رکھنا چاہیے تھا کہ ایک ظالم قوم تم پر حملہ آور ہے, اس کے مقابلے کے لیے کھڑے رہو. آج میں یہی کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں, چھوٹے مسائل کو درکنار ایک جگہ رکھو. امت مصطفیٰ آج جس قسم پرسی کی حالت میں ہے, جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر حملے ہیں تو پھر تمہاری عزت کہاں خاک میں رہنے والی ہے. ہماری اپنی عزت کی بچانے کی کیا فکر کرنی ہے آپ کو. پوری دنیا کا حال یہ ہے. پہلے تو ایک مسلمان کی بات میں آپ کو بتاؤں, فرانس جیسا پاورفل ملک, بہت ہی مضبوط کنٹری, 100 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں وہ کوئی گھناؤنی یا گستاخانہ انداز کی فلم ریلیز کرنا چاہتے تھے, یا پھر کسی طرح سے مذاق مسخرے والے کام کے ذریعے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنانا چاہتے تھے, اور اس بات کو وہ اپنی آزادی رائے اور اپنی خیال کی آزادی کو بتاتے ہیں. اس زمانے میں سلطان عبد الحمید تھے, اور ترکی کے وہ آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید. صرف انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا فرانس کو کہ باز آ جاؤ یہ تمام چیزیں کرنے سے, ورنہ پوری دنیا لا کر میں تمہارے سر پہ پھوڑ دوں گا. صرف اتنا جملہ تھا میرے عزیزو. آج تک وہ نہ فلم ریلیز ہوئی اور نہ ہی فرانس اس چیز پر آیا. لیکن اب تو حالات بدل گئے, اب تو حالات ایسے بدلے کہ ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں کی تعداد میں ہم موجود ہیں. اور پھر اسلامی ممالک کے نام پر پوری دنیا میں کتنے ملک ہیں؟ 57 ممالک اسلامی کہلاتے ہیں.
لیکن کس کو فکر ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر جب حملے ہوتے ہیں، اور یہ تمام حالات جب اپنا درد کا میں اظہار کرتا ہوں تو پھر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ بھڑکاتے ہیں، اکساتے ہیں۔